بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین کرام اور معزز علماء دین اور دینی اور ملی بھائیوں اور پیارے بچوں، جو سورت کہ میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر زمانے کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہوئے ان کی توجہ کو مبذول کرایا، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ وقت جو گزر رہا ہے وہ اگر ہم نے اس کو اپنے کام میں نہ لایا تو وہ خسارے کا سبب بنے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان، پوری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار صفت کے حاملین لوگوں کو اللہ رب العالمین نے استثناء کر دیا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، جو مومن ہوں گے اور جو عمل صالح کریں گے اور جو لوگوں کو حق کا تلقین کریں گے اور مصائب اور مشکلات کے وقت صبر کریں گے۔ ان چار قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مستثنیٰ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے کہ اگر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھاتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین سورج کی قسم کھاتا ہے، آسمان و زمینوں کا بھی قسم کھاتا ہے، اس کا شایان شان ہے، وہ جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مالک الکل ہے، وہ پوری کائنات کا وہ مالک ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک تعلق بندوں کا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سوا، اللہ رب العالمین کی صفات کے سوا کسی دوسری چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم کھانی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات کی قسم کھانی ہے، کیونکہ اس کے سوا اگر کسی کی قسم کھائی گئی تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے، ان کی صفات کو چھوڑ کر کے کسی نے قسم کھائی ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک کا مرتکب ہوگا اور کفر کر بیٹھے گا۔ تو اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر کے زمانے کی طرف لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت ہی عظمت کا حامل ہے، بلکہ بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے اس کی اس بنی نوع انسانی کے یہاں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ایسی صورت میں ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر کے، عصر کی قسم کھا کر کے، جو عصر ایک دہر زمانے کا ایک حصہ ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر کے شروع ہوتا ہے اور انسان کی موت تک اس پیریڈ کو عصر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے عصر کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر کے اور موت تک اس پیریڈ کو عصر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر اس پیریڈ کو انسان نے اپنے
جو ہے جن صفات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ان صفات سے متصف ہو کر کے اگر اس نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا تو ایسی صورت میں وہ خسارے والے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی لیے اس حدیث اس آیت کی فضیلت کے تعلق سے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو جب تک ایک دوسرے کو یہ سورہ نہ سنا لیتے تھے آپس میں جدا نہ ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس آیت کو پڑھ کر کے وہ ایمان کو تازہ کرتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی صفات اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ہم اس صفات کے پابند بن جائیں، تاکہ ہماری جو ہے آنے والی جو زندگی آخرت کی زندگی ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم پیش ہوں تو ایسی صورت میں ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہم اس کامیابی سے ہمکنار ہوں جس کامیابی کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر انسانیت کو کی توجہ کو جو مبذول فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کو سمجھنے کے لیے جب ایک برف فروش کو دیکھا جو وہ چلا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ جلدی سے خرید لو ہمارے اس سرمایہ کو، نہیں تو یہ وقت آنے والا ہے کہ پگھل جائے گا اور میں ایسی صورت میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے جب اس کی جو ہے پکار کو سنا تو ان لوگوں کو سورہ عصر کی اصل جو ہے تفسیر سمجھ میں آئی کہ اسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ سنبھل جاؤ، وقت جو ہم نے دی ہے تمہیں پیدائش سے لے کر کے اور مرنے تک اس پیریڈ میں وہ اعمال کر لو جو اعمال ان چاروں صفات جو ذکر کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اس سے متصف ہو جاؤ۔ پہلی صفت جس چیز کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اللہ رب العالمین الا الذین آمنوا، ایمان کی طرف اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی کہ جب تک ہم ایمان کو نہیں مضبوط کر لیں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑ لیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر لیں گے اور اس کی وحدانیت کے اقرار نہیں کر لیں گے، اس کی الوہیت کو نہیں ہم تسلیم کر لیں گے، ربوبیت کو نہیں مان لیں گے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہے اس کو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو اس کے ساتھ صرف خاص نہیں کر لیں گے، ایسی صورت میں جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوگی جب تک ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہماری زندگی بیکار ہوگی۔ اور جب ہم ایمان اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے تو اسی ایمان کے ساتھ ساتھ اور سارے ایمان کے اقسام آتے ہیں، رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہمارے جو حساب و کتاب ہے آخرت کے دن پر ہمارا ایمان لانا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمیں تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ہوگا۔ جب ہمارا یہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور رسول پر جب ایمان لے آتے ہیں تو یہ اس کا لازمی جز بنتا ہے، لازمی حصہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرائض ہم پر جو لازم کیا ان فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی، اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد ہم پر یہ واجب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بتائے ہیں اس طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہم خواہ ہمارے معاملات ازدواجی معاملات ہوں، ہمارے معاملات تجارتی معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، ہر قسم کے معاملات کو جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ان کے سنت کے ترازو میں جب تک ہم تول کر کے اس کو نہیں ہم اس حساب سے زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم رسالت کو تسلیم کر لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں گے، تو اس کے بعد عمل کا دور آتا ہے، اور ہم عمل جب تک نہیں کریں گے، صرف ایمان ہم شہادت کر لیں اور اس کے مطابق اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں بھی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل ایمان کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے۔ عمل صالح جب تک ہم نہیں کریں گے، ہمارے اعمال جب تک، نماز کے ہم ناپابند بنیں گے، ارکان اسلام کے جب تک ہم پابند نہیں بنیں گے، روزہ نماز کے جب تک ہم پابند نہیں بنیں گے، حسب استطاعت جب تک ہم حج نہیں کریں گے، جب تک ہمارا ایمان نہ ہمیں کام دے گا اور نہ ہی ہمارا اسلام کام دے گا، جب تک ہم اپنے آپ کو اسلام اور ایمان کے قالب میں ڈھال نہیں لیں گے، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو بنا نہیں لیں گے، جب تک ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
اسی طریقے سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں، جو تیسری صفت جس سے متصف ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اللہ رب العالمین نے دیا کہ حق کی جو ہے تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو حق بات پہنچانی ہے، حق اور اسی طرح سے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، حق کو پہنچانا ہے، صحیح باتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینا ہے۔ ایمان جب مکمل ہوا، رسالت کو ہم نے جب تسلیم کی تو یہ صرف ہمارے جسم سے لے کر کے نہیں رہ گیا، ایک فرد سے نہیں لے گیا، بلکہ اس فرد کے ذریعے، اس علم کے ذریعے جو ہمیں حاصل ہوا، اس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کی جو ہے اصلاح کرنی ہوگی، اپنے سماج کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہوگی، ہر ایک کو اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس تک ہمیں پہنچانا ہوگا۔ اور یہی جو ہے اللہ رب العالمین جو کہا کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا ہے، حق لوگوں کو پہنچانا ہے، تو حق جبھی پہنچے گی جب ہم پہلے اپنے ایمان کو درست کر لیں گے، ہم خود اس پر عمل کرنے لگیں گے، تبھی ہم کسی کو عمل کی طرف دعوت دے سکتے ہیں اور حق بات سے کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں اور برائی سے روک سکتے ہیں۔ جب تک ہم خود عامل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے دوسروں کو اس عمل کی طرف ہم دعوت دیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین جو چوتھی صفت بتائی کہ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ ایمان لانے کی صورت میں ہمیں مسائل کا بھی جو ہے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مشکلات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دین پر چلنے میں بھی پریشانی آ سکتی ہیں، سماج کی طرف سے آ سکتی ہیں، لوگوں کی طرف سے آ سکتی ہیں، اس طرح کے کلمات بھی ہمیں کہلوائے جا سکتے ہیں جو کفریہ کلمات ہوں، لیکن ان سارے مشاکل کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 13 سال مکی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیے، کبھی ہارے نہیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ بھی مشکلات کا سامنا کرتے رہے اور اپنے دین پر جمے رہے۔ اس دین پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، ایسی صورت میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف ہمیں دعوت دینی ہوگی۔ یہ جب چاروں صفت جب ہمارے اندر پائی جائے گی، اس انسانیت کے اندر پائی جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ایک زندگی ایسی ہوگی جس کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور جو ہے دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ آج پوری سوسائٹی، پورا سماج، پوری امت رو رہی ہے، سسک رہی ہے کہ پریشانیوں میں گزر رہے ہیں۔ یہ پریشانیاں دراصل دوسروں کے دیے ہوئے نہیں ہیں، ایک خواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا کبھی امریکہ نے یا کبھی دوسرے ملکوں نے یا کفار مشرکین نے ہمیں نماز پڑھنے سے روکا ہے، ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکا ہے، ہمیں حق بات کرنے سے روکا ہے، ہمیں سچ بولنے سے روکا ہے؟ ہمیں کبھی انہوں نے یہ دعوت نہیں دی کہ تم غیبت کرو، تم دوسروں سے حسد کرو، تم دوسروں کے مال کو غلط طریقے سے کھاؤ، کبھی نہیں انہوں نے کہا ہے۔ ہم نے خود ان چیزوں کو جب چھوڑ دیا ہے تو اس کے عوض ہمارے اوپر سارے مشکلات اور سارے مصائب ہمارے اوپر آ پڑے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین جو قرآن مجید کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی برتری جبھی حاصل ہوگی، اس ملک کے اندر یا اس دنیا کے اندر ہمیں قیادت جبھی حاصل ہوگی جب ہم حقیقت میں مومن ہوں گے، جب ہمارے اندر ایمان کی جو صفات ہیں، ایمان کی جو ارکان ہیں، وہ ساری چیزیں جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کے متصف ہوں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں برتری حاصل ہوگی۔ لیکن جب ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے، ہمارے ایمان قرآن ہے جو ہمارا دستور حیات ہے، ہم کبھی کبھار ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتنے سارے حکام ہیں قرآن کے اندر، فرائض ہیں، لیکن ہم کچھ جز کو تو تسلیم کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم نماز اور جو ہمارے نفس کے مطابق ہو ہم اس پر عمل کر لیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں کہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے ماحول میں بہت ہی کم جگہوں پہ آپ پائیں گے کہ لوگ بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہوں، بہت ہی کم جگہوں پہ پائیں گے، جبکہ یہ چیز فرض ہے، واجبات میں سے ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ میں ان بہنوں کو دینے کی جگہ میں بہت سارے قسم کی جو رسومات جو کفار سے آ گئے ہیں کہ شادی کے موقع پر ان کو جہیز کے نام پہ دے دو، ایک بار دے دو، زندگی میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہماری بھول ہے کہ ہم قرآن کے کچھ جز پر تو جو ہے عمل کرتے ہیں اور بہت سارے چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب میں زیادہ نہ طول دیتے ہوئے اور
چونکہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہے، ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک بہت اچھی مثال ہے اسی سورہ عصر کے تعلق سے کہ بچے کو ایک اسٹوڈنٹ جب امتحان ہال میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پرچہ جو ہے تھما دیا جاتا ہے، اور جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ راؤنڈ کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کی ایک پیریڈ ہوتی ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر اس کو اس پیپر کو حل کرنا ہے۔ وہ بچہ پیپر لینے کے بعد اس 3 گھنٹے کے اندر چاہے وہ لکھے چاہے نہ لکھے، بہرحال 3 گھنٹے کے بعد اس کو اس پیپر کو چھین لیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ چھینتے وقت کتنا بھی روئے، کتنا بھی گر گائے کہ مجھے پرچہ دے دو، میں رول نمبر لکھنا بھول گیا یا میں ایک نقطہ رکھنا بھول گیا، وہ ایگزامنر کبھی بھی نہیں دے گا، جبکہ وہ ایگزامنر چلتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے بچہ غلطی بھی لکھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اچھے جو ہے سوالات کے جواب نہیں لکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایگزامنر کچھ نہیں بولتا ہے۔ بےعینی یہی چیز انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان گزر رہا ہے ایک مرحلے سے، جو مرحلہ اس کی موت پہ جا کر کے اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین مہلت دیے ہوئے ہے، ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس کو چاہے اچھے سے اس کو استعمال کریں اور چاہے ہم برے طریقے سے استعمال کریں۔ جس طرح سے جو ہم نے استعمال کیا ہوگا قیامت کے ہمارے سامنے وہ نامہ اعمال بن کر کے آ جائے گا۔ جو کرامن کاتبین ابھی آیت کی تلاوت کی، جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ سَيَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس چیز کو لکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ایمان کے بموجب ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، سنت نبوی کے مطابق ہم اپنے جو بھی عمل کریں ہمارا ترازو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اسی طریقے سے جب ہمیں علم حاصل ہو جائے تو اس علم کی تبلیغ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، اور جو بھی وسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں، خواہ ہو علم ہو، خطابت ہو، قلم ہو، مال ہو، دولت ہو، جس طریقے سے بھی کریں، ہر شخص پر وہ واجب ہے اس علم کی تبلیغ کرنا، اس دین کی تبلیغ کرنا، اور پھر لوگوں کے اندر جو ہے اسلام کے تعلق سے جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں اس پر جو ہے صبر کرنے کی توفیق کی جو ہے اس کی بھی تبلیغ کرنا ہے، اس کی بھی وصیت کرنا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر قائم دائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔